إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، قابل احترام ماؤں بہنوں، تمام معزز سامعین کرام، ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر کریں، اس کی جتنی بھی حمد و ثنا کریں وہ کم ہے۔ وہ ہمارا مالک، خالق، رازق ہے، سب سے زیادہ ہم سے محبت اور پیار کرنے والی ہستی ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر اور فضل ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا جو مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور جو متقی ہوتا ہے، متقی آدمی کے تقوی کے لیے سب سے ضروری ہتھیار، سب سے ضروری چیز وہ ہے آخرت کی فکر۔ متقی آدمی تبھی متقی بنتا ہے جب اس کی فکر آخرت کی فکر ہو، اسے یہ فکر ہو کہ میں نے اپنے کل کے لیے کیا حاصل کیا ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، شروع کے اندر قرآن پاک کے ابتدا میں سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، لیکن یہ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ اور ان متقین کی جو صفتیں بیان کی تو کیا کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقی کو آخرت کے اوپر مکمل یقین ہوتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں
جو رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر جہاں تذکرہ کیا ہے آخرت کا کہ اپنے کل کا سوچو کہ میں نے کل کے لیے کیا کمایا ہے، اس سے پہلے بھی تقوی کا ذکر کیا، اسی آیت کے اندر بعد میں بھی تقوی کا ذکر کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر دوبارہ یہی کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور درمیان میں مضمون کیا ہے، یہ دیکھے ہر جان یہ دیکھے کہ میں نے کل کے لیے کیا کمایا ہے، میں نے سب کچھ دنیا کے لیے ہی کیا ہے یا میں نے آخرت کے لیے بھی کچھ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، بہت بڑی فکر ہے۔ متقی بندہ بنتا ہی تب ہے جب اس میں آخرت کی فکر آتی ہے۔ قرآن پاک کی چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھ کر موضوع کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن ہمارے لیے یہ بات واضح کرتا ہے کہ جو بندہ بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین دنیا میں اسے ذہنی پریشانیوں میں ایسا مبتلا کرتا ہے کہ وہ جو سکون اور امید ہوتی ہے کہ اللہ کل کو مجھے اس کا بدلہ دے گا، وہ جو صبر ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے آخرت کے اوپر، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، وہ دنیا میں اپنے ہی کاموں میں مگن ہیں اور سرگرداں پھرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا۔ اور فرمایا یاد رکھیں کہ یہ صرف پریشانی کے حد تک نہیں، یہ بہت بڑی سزا ہے انہیں۔ فرمایا الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، جب آدمی کے ذہن سے یہ فکر ختم ہوتی ہے، جب بندے کے عقائد میں سے عقیدہ آخرت ختم ہوتا ہے تو وہ دنیا میں بھی عذاب سے دوچار رہتا ہے اور کبھی بھی وہ راہ راست پہ نہیں آتا، وہ گمراہیوں میں بھٹکتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے گناہ سے۔ اگر انسان کو کوئی چیز روک دی ہے گناہ سے، وہ ایک ہی نظریہ ہے اور وہ ہے مرنے کے بعد مجھے اس کا بدلہ ملے گا، اگر میں نے آج برا کیا کل میں اسے دیکھوں گا۔ یہ آخرت کا ہی عقیدہ ہے جو بندے کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو عذاب ہے ہی، آخرت میں وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعتدنا لهم عذابا علیما، میں نے دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جن کے اندر آج دنیا میں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ عذاب ایسے ہیں جو کبھی کم نہیں ہوں گے جب تک ہمارے ذہن میں آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی، نہ دنیا میں ہماری ٹینشنیں پریشانیاں کم ہوں گی، نہ آخرت کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا، آخرت بیچ دی اور دنیا بنا لی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دنیا بیچ کے آخرت بناتے، انہوں نے الٹ کیا، اپنی آخرت بیچ دی اور دنیا کمانے کی اور دنیا بنانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، نہ عذاب میں تخفیف ہوگی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی تم مدد نہیں کر سکتے، ان کی مدد کبھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ذہنی بیمار ہیں، یہ تندرست ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ تو بیماری اس کو دیں گے دوائی جس کے باڈی میں کوئی مسئلہ جو تندرست ہونا چاہتا ہے، لیکن جو اندر سے ختم ہو چکا ہے اسے آپ کبھی بھی تندرست نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ کبھی بھی سیدھے نہیں رہیں گے، دنیا کے اندر ہمیشہ ٹیڑے رہیں گے اور کبھی انہیں اپنے صراط مستقیم کی فکر نہیں ہوگی۔
اور یاد رکھیں خود نہیں وہ دوسروں کو بھی روکیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ تم دیکھ لو دنیا میں راہ حق والوں سے لڑنے والے، جھگڑنے والے، ان کی راہوں میں کانٹے اٹکانے والے اور خود بھی رکنے والے اللہ کی راہ سے اور دین میں کجی تلاش کرنے والے وہ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ قرآن بہت شاندار کتاب ہے، واللہ اس کو اگر اللہ فرماتے ہیں کہ میں پتھروں کے اوپر نازل کرتا وہ بھی جو ہے نا وہ ڈر کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتے، لیکن یہ قرآن ان پہ کبھی اثر نہیں کرے گا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں نے ان کے درمیان اور قرآن کی ہدایت کے درمیان آڑ رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے پیارے حبیب آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ بھی اگر قرآن پڑھیں جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، جب تک ان کو اپنی آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی آپ کا قرآن ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے، قرآن تبھی اثر کرتا ہے جب ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن پہ ایمان ان کا ہے والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ، جب بندہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ قرآن کی ہر چیزوں کو مانتا ہے۔ یہی بہت بڑا فرق ہے ہم میں اور جنہیں ہم کافر کہتے ہیں ان میں، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ دنیا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ آخرت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جگہ جگہ سمجھاتے، بار بار اس عقیدے کو اتنا مضبوط کرتے۔ گھر کے بالا خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے دائیں بائیں دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے پیغمبر اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے آخرت میں ہے اور وہ جن کی تم باتیں کرتے ہو انہیں صرف دنیا میں ملنا ہے۔ آپ جگہ جگہ پر موقع موقع پر اپنے اصحاب کی تربیت کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ آخرت کا منکر ہوتا ہے تو وہ مشرک اور کافر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جنہیں اپنے اینڈ کی فکر نہیں کہ میرے ساتھ کل کیا بنے گا، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ بھی شرک کرتے ہیں۔ اور فرمایا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، ان کے دل جو ہیں وہ برے ہو جاتے ہیں، ان کے دل انکاری ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں متکبرانہ جو ہے وہ چال چلتے ہیں، تکبر سے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا ہے جب بھی کسی قوم میں آخرت کی فکر آئی، جو چور ڈاکو تھا متقی پرہیزگار بن گیا، جو عزتوں سے کھیلنے والا تھا وہ عزتوں کا رکھوالا بن گیا، جس کی آنکھ میں حیا نہیں تھی جب اسے آخرت کی فکر لگی، موت کی فکر لگی، اس کی نگاہ کبھی اٹھتی نہیں تھی۔ وہ آدمی جو جھگڑتا تھا، فساد کرتا تھا، لیکن جب اسے آخرت کی لو لگ گئی اب وہ ہر ایک کے ساتھ نرم پہلو سے پیش آتا ہے۔ یہ آخرت کی میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مثالیں دی ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں سورۃ المعون 30ویں پارے میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، اے پیارے حبیب آپ نے اسے نہیں دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یہ یتیموں کو بھی دھکے دیتے ہیں، یہ مسکینوں کا مال کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے فنڈ کھا جاتے ہیں، گرانٹ کھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ فکر نہیں کہ میں نے مرنا بھی ہے، اس دن حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب بندے میں آخرت کی فکر ختم تو نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے یہ عقیدہ اتنا عظیم عقیدہ ہے
اتنا عظیم عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت ہے، میری اور آپ کی ماں امی جی عائشہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ ابن جدعان وہ فوت ہو گیا ہے، کافر تھا، اور وہ ابن جدعان لوگوں سے صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو آخرت کا منکر ہے وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ کام کرتا تھا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں جائے گا۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا اس نے ایک دفعہ بھی زندگی میں آخرت کے اوپر یقین رکھ کے رب سے دعا نہیں کی۔ اس وجہ سے آخرت کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، اس کی وجہ سے میرے بھائیوں ہمارے سارے عمل قبول ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا او میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی بھی غم سے بچا ہوا نہیں، ہم میں سے ہر ایک پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ پریشانی اور یہ غم اگر آپ اس غم کو آخرت کا غم بنا لیں گے تو یہ قابل تعریف ہے اور آپ کو اجر ملے گا، اور اگر یہی غم یہی پریشانی آپ نے سوار کر لی دنیا کے لیے تو پھر دنیا میں بھی عذاب ہے، قابل مذمت بھی ہے، اور آخرت میں محرومی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی فکر اور دنیا کی فکر کے بارے میں ایک حدیث بیان کی، وہ قاعدہ ہے، وہ لا ہے، کانسٹیٹیوشن، اگر آپ اسے ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ جو ہمیشہ اپنے مرنے کی فکر کرتا ہے اور یہ فکر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا بنے گا، اس بندے، اور وہ جو صرف دنیا کے لیے بھاگتا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کرتا، آپ نے مثال دے کے سمجھایا، یاد رکھو من کانت الدنیا ہمہ، دنیا جس کا ارادہ مقصد بن جاتی ہے، فرت اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے معاملے بکھیر دیتا ہے، اور وہ من کانت الآخرۃ نیتہ جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے معاملات سمیٹ دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں معاملات کیسے بکھرتے ہیں، بچے تابع دار جہاں جاتے ہیں لوگوں کی ہاں مقبولیت عزت، جس کام کو ہاتھ ڈالیں گے وہی کام مضبوط ہو جائے گا، وہی کام درست ہو جائے گا۔ اگر بندے کی فکر آخرت کی ہے اور اگر دنیا کی فکر ہے، اللہ اتنا پریشان کرے گا، صبح سے لے کر شام تک ٹینشن ہے، کاروبار کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، اولاد کی تعلیم کی ٹینشن، ان کی تربیت کی ٹینشن، بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، تنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میں پہلا عذاب دنیا میں اسے دوں گا، ہمیشہ اس کی مصروفیت کبھی کم نہیں ہوگی، جب بھی بلاؤ گے وہ کہے گا کوئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ اور جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ کہتا ہے اسے اتنا وقت دے دوں گا، سارے کام اس کے دنیا کرے گی، اور تم دیکھو گے لوگ سب ان کے کاموں میں لگ جائیں گے، اور وہ اللہ کہتا ہے وہ میرے کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ پہلی بات میں اسے پہلا انعام دیتا ہوں۔ اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے، وہ بندہ جو فکر میں رہتا ہے دنیا کی ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، ادھر اس کے ماتھے پہ میں لکھ دیتا ہوں فقر، محتاجی، مسکینیت، ہاتھ ملائے گا، مرو مرو کرے گا، جس سے ملے گا میں مر گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے بچوں کے لیے کچھ نہیں، مانگے گا، بھوکا رہے، ہر وقت اپنی بھوک لوگوں کے سامنے رکھے گا، اور اسے سوائے اس کے کوئی کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اور دوسرا جسے آخرت کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعل اللہ غناہ فی قلبی، میں اس کے دل کے اندر غنا رکھ دوں گا، اور وہ دل کا بادشاہ بن جائے گا، وہ دلوں کا حکمران بن جائے گا۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہا کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، مومن اندر سے شاہ ہوتا ہے، یہ وہ دل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں اسے دیتا ہوں جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ اور پھر کہا آخری اس حدیث کے ٹکڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا دنیا اس بندے کے پاس جو میری فکر میں ہے اور آخرت کی فکر میں ہے،
अततहु दुनिया वहिया रागिमतुन, दुनिया जलील होके उसके पास आती है, और वो जो इसकी तरफ भागता है और आखिरत को छोड़ता है, उसे सिर्फ वही मिलता है जो उसके मुकद्दर में लिखा गया है। यहाँ पर ओ मेरे भाइयों, मैग्नेट की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी और नेगेटिव कशिश है इसमें। तुम जैसे मकनातीस की एक साइड जोड़ती है और दूसरी हटाती है, ऐसे ही है। अगर तुम आखिरत के साथ जुड़ते हो, हर चीज तुम्हारे साथ जुड़ जाती है, और अगर तुम आखिरत से किनारा करते हो तो हर चीज तुमसे भागती है। ये कभी मकनातीस को रख के सामने देखना, ये मिसाल है इस आखिरत की कशिश की और दुनिया की। अल्लाह हर चीज तुम्हारे पास ले आता है, तुम्हारे कदमों में आकर गिरती है। मेरे भाइयों याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा जो काम किया, अल्लाह का ईमान जो लोगों को सिखाया, असहाब की तरबियत की, उन्हें सबसे बड़ी जो फिक्र लाहे की थी, आपने आखिरत की फिक्र की थी। आप पल पल के ऊपर उन्हें आखिरत की बात करते, जन्नत जहन्नम की बात करते। आप बातें सुनाते, उमर मैंने तुझे देखा, जन्नत में तेरा महल था, बड़ा खूबसूरत था, मेरा दिल कर रहा था मैं उसमें दाखिल हो जाऊं, मुझे तेरी गैरत याद आ गई। बिलाल तू क्या करता है? मैं रात में राज पे गया, मेरे आगे तेरे कदमों की आवाज़ें थी, बताओ तो सही। हर एक को जोड़ा किसके साथ? आखिरत के साथ। आले यासर को देखा, आजमाइशें आ रही हैं, मुसीबतें हैं, परेशानी है, कहा सबरन आला यासर एक फाइना मौइदकुमुल जन्ना, वो तुम्हारा वादा जन्नत है, ये चीज बड़ी हकीर है। सहाबी शहीद हो गया, बाजू कट गए। कहा वो जो बाजू कटे देखे हैं, रब ने उसे पर दे दिए हैं, वो तो जन्नत में परवाज कर रहा है। कहा ये जो शहीद हो गए हैं, ये तो कंदीलों के अंदर हैं, अल्लाह के अर्श के नीचे हैं, जन्नत में से खा रहे हैं। एक एक चीज जो है उनकी आखिरत के साथ जोड़ी, उनकी फिक्र आखिरत की फिक्र की, और हमारी फिक्र सुबह से शाम तक दुनिया की, खाने की, पीने की, कपड़े की, हमें कोई और फिक्र नहीं है। इस वजह से टेंशन, बीमारी, हमारा ब्लड शूट कर रहा है, हमारा ब्रेन जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, सुकून कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ख्वाहिशात को खुदा बना रखा है और फिक्र इस दुनिया की लगी हुई है। और अल्लाह के बंदो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाया करते, गुनगुनाते ये लफ्ज पढ़ते, अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशुल आखिरा, हो जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। आप इन लफ्जों को गुनगुनाते लोगों के अंदर, और लोगों जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। उसके बदले कभी भी आखिरत के बदले सौदा ना करना कि कहीं उसे बेच कर दुनिया मत कमाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तरबियत करते, वल्लाह आपको जरा भी बू महसूस होती कि ये जो दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, इसकी चमक में आ गए हैं और आखिरत छोड़ रहे हैं, आप फौरन उस जगह इस्लाह फरमाते। एक दफ़ा कपड़ा आया, कपड़ा आपके पास, सही बुखारी में रिवायत है, बड़ा रेशम का आला कपड़ा आया और आकर आपके सामने रखा गया। असहाब रसूल आए, उसको हाथ में पकड़ पकड़ कर ऐसे हाथ लगाने लगे और कहने लगे बड़ा कमाल कपड़ा है, बड़ा आला रेशम है, क्या ही बात है, कौन पहनेगा, किसे मिलेगा, ये बातें हो रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और देखा, कहा लम्मा नादीलु साद इब्न मुआज़िन फिल जन्नत अफज़ल मिन हाज़ा, वो तुम इस रेशम पे फिदा हो रहे हो। मेरा साद जो शहीद हो गया है, उसका रुमाल तुम्हारे इस रेशम से कीमती है। वो जन्नत का रुमाल, उसका रुमाल क्यों मिसाल दी? रुमाल एक्स्ट्रा यूज के लिए है, इससे हम अपना नाक साफ करते हैं, इसके साथ हम थूक साफ करते हैं और इसके साथ जायद चीज पहुंची जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे साथ का मुआज़, मेरे साथ बिन मुआज़ का जो रुमाल है ना जन्नत का, वो तुम्हारे इस रेशम से कीमती है, जिसके ये बड़ा आला कपड़ा है। और अल्लाह के बंदो, आला तो वो है जो जन्नत में मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा समझाते, अल्लाह कुरान पाक की वो आयतें पढ़े, बीवियाँ आ गई, आके खर्चा मांगने लगी, 9 बीवियाँ हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्द में कोई बिजनेस नहीं, कारोबार नहीं है, और
سب نے کیا اپنی ضرورت مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس درد کو اللہ نے محسوس کیا اور کہا میرے حبیب انہیں وہی سبق دیجئے جو سب کو بتلاتے ہیں. انہیں کہو اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے, آخرت چاہیے تو آ جاؤ, اور اگر دنیا اور اس کی زینت چاہیے تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ ہمارا مطلب نہیں ہے, یہ ہمارا اصل ہے ہی نہیں مطمع نظر, تو پھر ٹھیک ہے جاؤ دنیا حاصل کر لو. وہ اللہ کے بندو ایسی تربیت کرتے رات کو اٹھے, صبح صبح صحیح بخاری میں روایت ہے, اٹھ کے کہا ایقظوا صواحبات الحجر, اور یہ حجروں میں سوئی ہوئی جو ہے انہیں اٹھاؤ, انہیں بیدار کرو. ربا قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ, اور یہ آج نئے کپڑے پہننے والی ہیں, انہیں کہو آخرت کے لباس کا بندوبست کیا کے رکھے ہوئے ہیں, ایک ایک نہیں, دو دو نہیں, پتہ نہیں کتنے کتنے اور مرضی کی چیزیں لی ہوئی ہیں. یاد کرو یہ جو دنیا کے لباس کا بڑا فکر ہے تمہیں, آخرت میں کیا بنے گا جب برہنہ اٹھو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع موقع کے اوپر تربیت کرتے, ہر چیز کو جوڑتے آخرت کے ساتھ. آپ باتیں کرتے, کہتے مجھے بتاؤ, کویسچن کرتے, سوالات کرتے, برین واش کرتے, آخرت کی فکر ڈالتے, کہتے بتاؤ بھائی فقیر کون ہے, مفلس کون ہے, نادار کون ہے, فقیر کون ہے. سب نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسے نادار کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ دھیلا نہ ہو, جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, جس کے پاس گھر بار نہ ہو, جس کے پاس کوٹھی بنگلہ نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں, جواب غلط ہے. فقیر وہ ہے کل قیامت والے دن فقیر ہوگا, جو کل آخرت میں آئے گا اور جنت میں نہ جا سکے گا, جس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی, اور اگر ہوں گی تو وہ ساری اس کے عملوں کی وجہ سے, اس کی زیادتیوں کی وجہ سے, اس کے تہمتوں کی وجہ سے, بد کلامی کی وجہ سے, بد اخلاقی کی وجہ سے ضائع کر دی جائیں گی. کہا فقیر وہ ہے, دنیا کا فقیر فقیر نہیں ہے, کہا آخرت کا فقیر وہ فقیر ہے. اللہ نے کیا کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. وہ اللہ کے بندو یہاں رب نے مثالیں دی ہیں. تم کھانا کھا کر ہڈی پھینکتے ہو. محمد رسول اللہ سے فرمایا اس کے اوپر اللہ جنوں کے لیے اتنا گوشت چڑھا دیتے ہیں, تمہیں نظر آتا ہے؟ کون بندوبست کر رہا ہے ان کا؟ اللہ رب العالمین ہے. ایک انسان ہے جو صبح و شام مارے پھر رہا ہے دنیا کے لیے, کھانے پینے کے لیے, وگرنہ خشکی کی ہزاروں مخلوقیں, جاؤ سمندر میں جا کے دیکھو, ان گنت بے شمار مخلوقیں ہیں جو نہیں نظر آتی, انویزیبل چیزیں وہ ہیں جن کو تم دیکھ نہیں سکتے. وہ سب کچھ انہیں بنانے والا کون, کھلانے والا کون, ان کی فکر کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور جیسے تمہارا لباس ہے, تمہارے کپڑے ہیں, یہ جو درخت ہیں واللہ یہ ان کے پتے ان کا لباس ہیں. خزاں میں پتے جھاڑ کر وہاں کھڑے رہتے. کبھی کسی درخت نے آ کے کپڑے کے دکان سے کہا مجھے کپڑے دو, وہاں ان کو کون لباس دے رہا ہے؟ نہیں, کومپل نکل رہی ہے ان کے لیے, وہیں دوبارہ انہیں جو ہے نا وہ سبزے کی چادر میں اوڑھ رہا ہے. وہ رب العالمین ہے. یہاں اس نے بندوبست کیا ہوا ہے. جس چیز کا ہمیں مقصد دیا ہم اسے بھول گئے ہیں, وہ ہے آخرت. میرے بھائیو, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرتے تھے وہ اپنے اصحاب کی آخرت تھی, کہ ان میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہمارے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا. آپ رستے میں جنگ پہ جا رہے ہیں, ایک صحابی نے کہا, سنن ترمذی میں روایت موجود ہے, وہاں پہ دیکھا چشمہ بڑا پیارا, وہاں پہ دائیں بائیں درخت, ماحول بڑا خوبصورت, پہاڑی علاقہ. کہنے لگا یا رسول اللہ اجازت دیجئے یہاں پہ ٹھہر جاؤں. فرمایا جو اللہ نے تمہارے لیے مقام بنایا ہے وہ بہت قیمتی ہے, یہاں نہیں ٹھہرنا. مثالیں دیتے, ما انا وللدنیا, میرا اور دنیا کا کیا ہے تعلق, میں تو ایسے ہوں. ایک مسافر نے چلتے ہوئے درخت کے نیچے سانس لیا اور اٹھ کے چل پڑا. اتنی فکر بیدار آخرت کی جو ہے نا بیداری آپ ڈالتے. اللہ نے کیا کہا ہے, ارضیتم بالحیات الدنیا,
او مومنو، او اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، جن کا سب کچھ تو ہے آخرت میں، لیکن راضی کس پہ ہو؟ دنیا پہ۔ ناراض کس لیے ہوتے ہو؟ دنیا کے لیے۔ جب مسئلہ آخرت کا ہے تو پھر رضا بھی آخرت پہ ہونی چاہیے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل۔ یہ آخرت ہے کیا؟ بہت تھوڑی سی چیز ہے آخرت۔ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت مائنر چیز ہے۔ اس کی یہ اوقات نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے، اس کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ اس دنیا کی خاطر ہم اپنی آخرت تباہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ واللہ میں مجھے یاد آیا اچانک، ہے تو وہ صوفی میاں محمد بخش، اس نے کل بات کی ہے، بات بڑی شاندار، پنجابی کا شعر ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے سونے نال نہیں پتل رل دے، سونے نال نہیں پتل رل دے، سرمے نال نہیں کولے۔ اور سرما کدھر اور کوئلہ کدھر؟ پتل کا کیا اور سونا کیا؟ وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے۔ سونے نال نہیں پتل رل دے، سرمے نال نہیں کولے۔ وہ کاواں دی کی قدر محمد بخشا جتے بلبل بولے۔ اور جو آخرت کو جاننے والا ہے اس کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کو کسی خاطر لے کر نہیں آتا، ٹھوکر مارتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میری آخرت بن جائے اسے، کیونکہ وہ حقیقت کو پہچان جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں، سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، ذبح کیا بکری، ذبح کی، نماز پڑھنے گئے، واپس آئے، کہا کیا بنا؟ وہ جو بکری ذبح کی، کہا یا رسول اللہ ساری ختم ہو گئی ہے، یہ ایک ران باقی ہے۔ آپ کہتے نہیں، اس سے ختم نہیں کہنا، جو آخرت میں دیا گیا ہے وہ تو بچا ہے۔ آپ کہتے یوں کہو ساری محفوظ ہو گئی ہے، یہ ضائع ہو گئی ہے جو پاس رکھی ہوئی ہے۔ وہ تو یہ تربیت کرتے تھے، اس طرح گھر والوں کی تربیت کی، اصحاب کی تربیت کی، اپنی ازواج مطہرات کی تربیت کی، بچوں کی، بڑوں کی۔ یہ راز انہیں دیا کہ سب کچھ تمہاری آخرت کے اندر ہے، یہ دنیا بہت حقیر ہے۔ مثالیں دیتے، آپ کہتے مجھے بتاؤ بھائی، تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے مال سے محبت نہ کرے اور دوسرے کے مال کو بچائے اور اپنے کو ضائع کرے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ایسے کون ہوگا جو دوسرے کی حفاظت کرے اور اپنا ضائع کرے؟ تو کہا کرتے تو ایسے ہی ہو۔ بتاؤ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آخرت کے لیے خرچ کیا، اور تم کس کی حفاظت کر رہے ہو؟ جو دنیا میں پیچھے رہا ہوا برا ساک ہے۔ تو مثالیں دے دے کر، سوالات کر کے، بات کے انداز بدل کے، ان نے آہستہ آہستہ ایک ایک بات سمجھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیا کرتے۔ واللہ آپ اندازہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، اس روایت کو دیکھیں، عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میرا گھر تھا، گھر نہیں چگی تھی، جگی کہتے کانے اور بانس کے بنایا ہوا خیمہ تھا، خس اسے کہتے ہیں، خس عربی میں جگی کا، اس کے سائٹوں پہ لیب کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، لیب کر رہا تھا جگی کو، اور ہماری طرح ماربل نہیں لگایا، 4-5 منزلیں نہیں بنائی ہوئی۔ کہتے میں اسے صحیح کر رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور کہنے لگے عمر الامر اسرع من ذالک، کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ کہیں گر نہ جائے بارش اور ٹوٹ نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ فکر کرو آخرت کی، موت اس سے بھی جلدی آ جائے گی۔ اس کو کبھی درست کیا؟ آپ دیکھیں کہ کہاں موقع پہ تربیت کر رہے ہیں۔ خیمہ کیا ہے ہماری نظر میں، ایک جگی کی کیا حیثیت ہے، اور وہ پھٹی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں میں درست کر رہا ہوں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بھی تم وقت ضائع کر رہے ہو، اصل فکر کرو موت کی جو اس سے بھی پہلے آ جائے گی، اس کا فکر کیا کیا تم نے؟ او میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ جو آخرت کی فکر ہے کیا ہے؟ اپنے ذہن میں 4 چیزوں کی فکر بٹھا لو، یہ ہے آخرت کی فکر۔ نمبر 1 میں نے مرنا ہے، یہ چیز کبھی مت بھولے کہ میں نے یہاں رہنا ہے۔ نمبر 2 مرنے کے بعد میں نے قبر میں جانا ہے۔ نمبر 3
क़यामत का दिन होगा, रोज़े महशर सजा जजा होगी, और नंबर 4 जन्नत है या जहन्नम है। ये 4 मरहले हैं आखिरत के, इनको हमेशा ज़हन के अंदर रखें कि मरना है, मौत की वादी से गुजरना है, उसकी इतनी सख्ती है। वल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी में रिवायत मौजूद है, इस दुनिया से जाने का वक़्त है। अम्मी आयशा कहती है मेरी गोद में आपका सर था, मैं समझती थी जिसे मौत के वक़्त तकलीफ आए वो अच्छा इंसान नहीं होता, लेकिन जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ देखी तो मैंने अपने नज़रिए को बदल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ में है, पानी के अंदर हाथ डालते हैं, बाहर कभी कभी फिर चेहरे पे डालते हैं और सांस अटक रही है, सुबहान अल्लाह, बार बार मुंह से कह रहे हैं सुबहान अल्लाह, इन्ना लिल मौति लसकरात, सुबहान अल्लाह, मौत की बड़ी सख्ती है, मौत की बड़ी सख्ती है। और ये कह रहे थे, फिर कहने लगे अल्लाहुम्मा बिर रफ़ीक़िल आला, और ऊपर नजर की, हमने समझा अब चले जाएंगे। तब भी जब मौत आए तो हम ये कहें आओ आओ मेहमानों, तुम्हारा इंतजार था, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए ही तो जी रहे थे, अहलन व सहलन व मरहबा, ले जाओ इस दुनिया से, मुझे भी ये कोई अच्छी नहीं लगती, मैं भी अपने रब के पास जाना चाहता हूँ। ये कब होगा? जब सारी जिंदगी इसकी फिक्र होगी, तब आने वालों को मेहमान समझोगे, अगर ना वो तुम्हें दुश्मन लगेंगे, वो मौत के फरिश्ते तुम्हें रेट लगेगी कि पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, वो अलमनाक मंजर बन जाएगा। अगर आखिरत की फिक्र नहीं है, ये पहला स्टेप है मौत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में वल्लाह कुरान हदीस बनाया, आप देखें कितनी तकलीफें हैं। अगली बात है आखिरत की फिक्र के चारों स्टेप, एक एक बात करना चाहता हूँ। कब्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जनाजा आया, उसे रखा हुआ चारपाई पे बैठे हुए, और एक लकड़ी लेकर जमीन को ऐसे ऐसे कुरेद रहे थे और साथ रो रहे थे, हत्ता बल्लसरा, आपके आंसू गिरे आपके रुखसार मुबारक पर, वहाँ से वो रेश मुबारक से होते हुए मिट्टी नीचे तर हो गई, रोते जा रहे हैं। असहाबे रसूल भी साथ हैं, एक सहाबी को दफनाना है और आप बार बार कह रहे हैं या इखवानी लिमिस्लि हाज़ा आइद्दू, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे मुसलमानों, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी। और वहां किनारे पे बैठकर आहो फगा, और वो जो मंजर जिसने खींचा, इब्ने माजा में वो रिवायत है, सहाबी कहता है मैंने आपको देखा, आपके आंसू बहकर नीचे मिट्टी कब्र की तर हो रही थी, और आप एक लफ्ज कह रहे थे या इखवानी लिमिस्लि हाज़ा आइद्दू, ऐ मेरे भाइयों इसकी तैयारी करो। जो कब्र में पास वो आगे पास, जो यहाँ फेल वो आगे फेल हो जाएगा। ये जन्नत का बागीचा है, यहाँ ये आग का टुकड़ा है। अब ये आपके ऊपर फैसला है, इसकी फिक्र करनी है, उस कब्र के सफर की। ओ अल्लाह के बंदो, एसी टाइम पे बैठने वालों, लग्जरी गाड़ियों में बैठने वालों, यहाँ से वहाँ जाने के लिए एग्जेक्टिव क्लास का बंदोबस्त करने वालों, क्या बंदोबस्त किया है कब्र में? कौन है तुम्हारे साथ? क्या बुकिंग करवाई हुई है? इस फिक्र का नाम है आखिरत की फिक्र। और फिर उसके बाद जब हम उठेंगे, जितनी देर वहां लेटेंगे, उठने के बाद वो मंजर बड़ा अजीब मंजर होगा। ये कायनात तबाह हो जाएगी, ये दुनिया नहीं रहेगी। वयज़रुहा कान सफ़सफ़ा, अल्लाह चटियल मैदान बना देगा, पहाड़ों को रुई के गोलों की तरह उड़ा दिया जाएगा, अजराम फल्की सितारे टकरा दिए जाएंगे, सूरज जो है वो भी बेनूर होगा, चांद भी बेनूर हो जाएगा, आसमान का दिहानी तांबे की तरह पिघलेगा, जमीन तपश उठेगी, सूरज नेज़े पर आ जाएगा। वो जो ऐसा मंजर है, अल्लाह ने कहा यौम यजअलुल विल्दान शीबा, ये जो बच्चे हैं इन्हें कोई फिक्र नहीं, इन्हें कोई परवाह नहीं। रब कहता है लेकिन वो आखिरत का मंजर बच्चे को भी बूढ़ा कर देगा, इतनी टेंशन लेगा, वो इस कदर खतरनाक चीज है। अल्लाह कहता है दूध पिलाने वाली माँ दूध पिलाने वाले को बच्चे को भूल जाएगी, हमलाओं के हमल साकित हो जाएंगे, खामद बीवी को नहीं पूछेगा, बीवी खामद को नहीं पूछेगी, भाई भाई से भागेगा, माँ बाप
बच्चों से भागेंगे, बच्चे माँ बाप से दूर हो जाएंगे। उस दिन की फिक्र करो, ये है वो आखिरत का दिन। और मेरे भाइयों, हम में से हर एक डूबा हुआ होगा अपने किए आमाल के मुताबिक पसीनों के अंदर। वो पसीना हमारी बदअमलियों का, कोई उसमें डूब रहा है, कोई डुबकियां ले रहा है, किसी के पसीना घुटनों तक है। इसकी फिक्र ये है। तीसरा मरहला वो आखिरत का है। और मेरे भाइयों, उसके बाद वो चौथी चीज जहन्नम है। जहन्नम क्या है? क़यामत तो है ही, अदहा व अमर, बड़ी दहशतनाक चीज है। उसके बाद ये जन्नत और जहन्नम वो असल है। या हम दाएं हाथ वाले बनेंगे या बाएं हाथ वाले। अल्लाह ताला हमें बाएं हाथ वाले ना बनाए, अल्लाह हमें दाएं हाथ वाले बनाए। हमें नमामाल हमारे दाएं हाथ में मिले, वहाँ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, रहमत की कलम फेर दे। मौला, हम तेरे अदल का भी सामना नहीं कर सकते, अल्लाह हम तेरे हिसाब का भी सामना नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह, हमें अपने ऊपर भी यकीन नहीं है, अमलों पर भी भरोसा नहीं है। एक चीज़ जिस पे हमें यकीन कामिल है मौला, वो तेरी रहमत है, वो तेरा फजल है, बस। और हमें किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे भाइयों, वो जो जन्नत जहन्नम है, ये दुनिया की तकलीफें कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में हमेशा परेशानी में रहने वाला, उसे एक दफ़ा जन्नत में डाल के बाहर निकाला जाएगा। तो एक दफ़ा जन्नत में डालना है, बाहर निकालना है। अल्लाह पूछेगा, बता कभी तकलीफ आई? वो उसका ब्रेन तकलीफ को सेंसर करना भूल जाएगा। इस कदर जन्नत की एक नज़र कीमती है कि बंदा सारी दुनिया की तकलीफ़ें, आज़माइशें, मुसीबतें भुला देगा। उसके ब्रेन से ये सॉफ्टवेयर ही ख़त्म हो जाएगा कि तकलीफ क्या होती है। वो तारीफ नहीं कर सकेगा कि तकलीफ कैसे कहते किसे हैं, मुसीबत कहते किसे हैं। और एक दफ़ा जहन्नम में डाल के इस तरह बाहर निकाला जाएगा, सारी ज़िंदगी आसाइशों में, लफ्ज़शों में, सारी ज़िंदगी जो है ना वो दुनिया, ख्वाहिश, चाहत। अल्लाह ताला उसे पूछेगा, बता भाई खुशी क्या है? वो कहेगा, खुशी कुछ नहीं है, खुशी का पता ही नहीं। जहन्नम इतनी खतरनाक है, उसका एक गोता पूरे ब्रेन के सॉफ्टवेयर में से खुशी का लफ्ज तक मिटा देता है। आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये जो खुशी है क्या। अल्लाह से उसके लिए माफ़ी मांगा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में क्यों जहन्नम से माफ़ी मांगते थे, क्यों कब्र के अजाब से माफ़ी मांगते थे? ये आखिरत की फ़िक्र का दर्स था कि मैं और आप भी अपनी आखिरत को संवारें। और मेरे भाइयों, याद रखना, हर तरह का उसके अंदर अजाब है और जन्नत में हर खुशी है। एक बात कह के बात को ख़त्म करता हूँ, ये दुनिया, इस दुनिया की कोई नेमत खालिस नहीं है। यहाँ धोखा है, यहाँ खुशी के साथ गम भी हैं, परेशानियाँ भी हैं। हर वो चीज़ जो हमें यहाँ मिली है उसकी आजमाइश भी है। और यहाँ पे गम भी खालिस गम नहीं है, कभी खुशी आती है, कभी गम आता है। लेकिन मरने के बाद सिर्फ या खुशी है या गम है, फैसला आज कर लो। जन्नत की खुशी में गम नहीं है और जहन्नम के गम में खुशी नहीं है। वहाँ क्लियर दोनों चीज़ें होंगी। और मेरे भाइयों, हमने उसकी फ़िक्र करनी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे।